نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. گزشتہ نشست میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اور اس کے ابتدائی حصے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں. آج کی نشست اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منبر کے قریب جمع فرمایا. جب ہم حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین. اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین. اس عمل مبارک کے بعد ہم نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضور آج ہم نے کچھ ایسا سنا ہے جو اس سے پہلے نہیں سنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ کا ذکر مبارک سننے کے بعد بھی آپ پر درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے والدین اس کے سامنے بڑھاپے کو پائیں. والدین دونوں بڑھاپے کو پائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں. میں نے کہا آمین. اس حدیث پاک کے پہلے حصے کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. تو بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کا ایمان کوئی مختلف ایمان تھا، یعنی کیا کوئی اور کلمہ تھا، کوئی اور کلمات تھے، کوئی اور مفہوم تھا،
نہیں، یہی کلمہ طیبہ تھا اور یہی کلمہ شہادت تھا اور یہی ایمانیات کے الفاظ تھے۔ لیکن ایمانیات کے حوالے سے جو یقین ہونا چاہیے، وہ جو صحابہ کا یقین تھا ویسا ہمارا یقین نہیں ہے۔ ویسا یقین ہوگا تو تب ایمان معتبر ہوگا۔ اور اس یقین سے کیا مراد ہے؟ اس یقین کے کئی سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو کہہ دیں اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں پہ جو پہلو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ جو ہمارے شعور میں، ہماری عقل میں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، ان کو بھی مانا جائے، اور وہ باتیں کہ جو ہمارے شعور سے ماوراء ہیں، ہماری عقل سے ماوراء ہیں، یعنی ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان باتوں کو بھی 100% اسی طرح مانا جائے جیسا کہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی صحابی نے جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، تو کسی صحابی نے یہ اشکال اور اعتراض نہیں کیا کہ حضور ہم نے تو نہیں دیکھا، اور یہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اتنے پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے مغرب تک کے تمام علاقے کو گھیر لے، ڈھانپ لے، تو اتنی چھوٹی سی جگہ میں جبریل کیسے آ گئے؟ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جبریل کے جو الفاظ آپ بتا رہے ہیں کہ کہا کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو، ہم نے یہ الفاظ بھی نہیں سنے۔ ان میں سے کسی بات کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابی نے کوئی اعتراض یا اشکال پیش نہیں کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپس میں بھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ یار ہم نے تو نہیں دیکھا۔ گویا کہ جس طرح سرکار کی وہ باتیں کہ جو عقل میں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، ان پر یقین تھا، بالکل 100% اسی طرح ان باتوں پر بھی یقین تھا جو ہمارے شعور سے ماوراء ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ نام نہاد مغربی تعلیم کے نقصانات میں سے میں یہ عرض کر دوں کہ تعلیم سے اختلاف کرنا تو دین سے اختلاف کرنا ہے، تعلیم کی مخالفت کرنا تو دین کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، تعلیم کے حکم سے، تعلیم کی ترغیب سے ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تعلیم سے اختلاف یا تعلیم کی مخالفت تو دین کی مخالفت ہے، دین سے اختلاف ہے۔ تعلیم سے اختلاف ہرگز نہیں ہے، تعلیم کے نام پر جو تمہاری دھوکہ دہی ہے، جو تمہاری عیاری اور مکاری ہے، اس سے اختلاف ہے، اور نہ صرف ایک اختلاف ہے بلکہ شدید اختلاف ہے۔ یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے، ہمارا فطری حق بھی ہے، ہمارا اخلاقی حق بھی ہے، اور ہمارا دینی حق بھی ہے۔ دنیا میں جو لوگ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا نصاب تعلیم اور ان کا نظام تعلیم ان کی بنیادی ضروریات اور ان کی ثقافت پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری پہچان ہے، اور ان سب سے بڑھ کر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہماری وہ نسبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری تعلیم میں، ہماری تعلیم کے اجزاء میں اگر ان امور سے متعلق اجزاء ہوئے تو وہ ہمیں قابل قبول بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور ہم اس کو
باعث نفع بھی سمجھتے ہیں اور لازمی بھی سمجھتے ہیں. لیکن تعلیم کے نام پر جو ہمیں دیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس طرح سے جکڑ لیا گیا ہے کہ اگر تم یہ بتاؤ گے، یہ سکھاؤ گے، یہ پڑھاؤ گے تو تمہاری امداد جاری رہے گی. اور مفادات نے ہماری آنکھیں بند کر دی ہیں، ہمارے شعور کو محدود کر دیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ سن کر دیا ہے، معدوم کر دیا ہے، کہ دیکھتے ہوئے بھی نقصانات، ایک دو نہیں بے شمار نقصانات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہی نہیں، متوجہ کیے جانے پر بھی نہیں کرتے. مثلا تعلیم کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، یعنی میٹرک کے بعد کا مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا سلسلہ مخلوط ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی بھی سنجیدہ سمجھدار شخص اس مخلوط مفہوم کا ایک بھی فائدہ نہیں بتا سکتا، لیکن ہم سب اس کے نقصانات کو بھگت رہے ہیں، اور ایک سیلاب ہے نقصانات کا، گھر گھر اس کا المیہ ہے، لیکن اس کے باوجود خاموش ہیں. کوئی منظم آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کوئی منظم کوشش نہیں کی جا رہی، کوئی اجتماعی سعی نہیں کی جا رہی کہ اس میں بہتری آئے. کوئی ایک فائدہ تو ہو. جتنے بھی شعبے تعلیم کے تم لوگ بتا رہے ہو، اس میں مخلوط کی شرط کیوں ہے؟ سوائے اس کے کہ بے حیائی کو فروغ ہو، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. اور بے حیائی کے فروغ کی کوشش کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے بھی کہ جو خود حیا باختہ ہے اس کو حیا والا کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ حیا والے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ تمہارا نہ نسب محفوظ ہے نہ حسب محفوظ ہے، تو تمہیں محفوظ حسب و نسب والے کیسے اچھے لگ سکتے ہیں؟ اگر کسی جگہ پہ 40 افسر ہوں، 40 میں سے 39 رشوت خور ہوں، اور ایک ایماندار آ جائے تو 39 اس ایک ایماندار کو کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. تو تمہارا جو المیہ ہے، تمہارا جو حال ہے، بھئی توجہ کے ساتھ، تمہارا جو حال ہے، تم اتنے فقرے اور اتنے اس حوالے سے قابل رحم ہو کہ تمہارے پاس نسب کے محفوظ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تمہارے ہاں بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ کسی خاتون سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس کا باپ کون ہے. تو تم کیسے محفوظ نسب والوں کو گوارا کر سکتے؟ لیکن صرف اسی پہ بس نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر اتنا غور نہیں کرتے جتنے یہود و نصارہ غور کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ غور کرنا چاہیے آخرت میں ترقی کے لیے، جو کہ مطلوب ہے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ جو غور کرتے ہیں وہ آخرت میں ترقی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے غور کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ 100% حق اور سچ ہے. تو یہ دیکھو کہ ان کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے، نقصانات کے، خسارے کے کون کون سے اسباب بیان کیے ہیں. تو تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نبی جو فرماتے ہیں وہ 100% حق اور سچ ہوتا ہے. اسی میں سے تلاش کر کے تم انہیں کسی نہ کسی ایسے معاملے میں الجھا دو کہ اپنے نبی کی مخالفت کے جرم کے مرتکب بھی ہوں اور یہ خسارے کا شکار بھی ہو جائیں. چنانچہ حیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا. قرآن و حدیث میں اس کا بڑی احمیت کے ساتھ ذکر ہے.
اور حیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متوازی قرار دیا ہے. ایمان سب سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، مکھن ہوا کرتا ہے، خلاصہ اور روح ہوا کرتا ہے. ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، غیب کی وہ باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان کا تعلق قبر سے ہو، ان کا تعلق حشر سے ہو، قیامت سے ہو، جنت سے ہو، دوزخ سے ہو، فرشتوں سے ہو، آسمان سے ہو، زمین سے ہو، زمین کے نیچے ہو، عرش سے ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان رکھنا کہ وہ 100% حق اور سچ ہے. چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. یعنی جس طرح ایمان کے بغیر آدمی پنپ ہی نہیں سکتا، اسی طرح حیا کے بغیر آدمی نہیں پنپ سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، دو دوست ہیں، قریبی ساتھی ہیں. ان میں سے اگر ایک چلا جائے تو بہت جلد دوسرا بھی چلا جاتا ہے. یہ سب باتیں یہود و نصارہ نے پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو کافر بنانے کی کیا ضرورت ہے، حیا نکال دیں ایمان خود بخود نکل جائے. حیا نکال دیں ایمان خود بخود نکل جائے گا. اب حیا کیسے نکالیں؟ ویسے تو حیا نکال نہیں سکتے. حیا کو نکالنے کے لیے ان کی بہن بیٹیوں کو تعلیم کے نام پر گھر سے باہر نکالا جائے. ایک بھی معقول وجہ نہیں ہے کہ جو بیان کی جا سکے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا ہی پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. ایک بھی معقول وجہ نہیں. اس کی خرابیاں بے شمار ہیں اور ہر شخص، ہر گھرانہ اس کو محسوس کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس حوالے سے اپنی فکر مندی کا اظہار نہیں کرتا کہ چلیے مل کے اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرتے. اچھا خاصا دیندار آدمی ہے. انسان کے وجود میں اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ خیر و شر کو بہت احسن طریقے سے محسوس کر لیتا ہے، اسے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ہر بات کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ فطرت انسانی خود متعین کرتی ہے. تو اس کے نقصانات آپ سب کے علم میں ہیں، ہم سب جانتے ہیں. باوجود نقصانات کے ہم سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. فلاں یونیورسٹی میں، فلاں کالج میں بیٹی کو داخلہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو تربیت فرمائی وہ آپ کے سامنے بارہا اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا رہا ہے. وہ ایسی پاکیزہ تربیت تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے. زندگی میں تو ممکن ہی نہیں کہ میرے محارم اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی مجھے دیکھ سکیں. مرنے کے بعد بھی ایسی ترتیب ہو کہ میرے جسم کے خد و خال پر بھی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے. بیٹی کی یہ تربیت ہے. اور ازواج مطہرات کی، اہل بیت کی تربیت کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن لستن کاحد من النساء. کائنات کی خواتین میں سے کوئی خاتون تم جیسی نہیں ہو سکتی. اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، تم گھر میں ٹھہرو، گھر میں رہو. تو یہ واضح احکامات موجود ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچی بیچاری جو بہت اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، اسکول کالج مخلوط ماحول میں اس کو بھیج دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے افکار میں اور اس کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تعلیم کے نام پر جو اضافی جرت جسے کہہ لیجیے
اس کو اعتماد کا نام دے دیا جاتا ہے، اعتماد آ گیا ہے۔ ایک سوال جو بارہا مختلف مجالس میں مجھ گناہگار نے حاضرین سے کیا، وہ اس نتیجے کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف ٹی وی پروگراموں میں جو اشتہارات چلتے ہیں، ان اشتہارات میں خواتین ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری وہ بہن بیٹیاں ہیں، ہماری اسی معاشرے کی ہیں، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، پاکیزہ اسلامی نام ہے، کسی کا نام مریم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حاضرین سے مسجد میں پوچھا اور ابھی بھی پوچھتا ہوں کہ ان اشتہارات میں آنے والی خواتین میں سے آپ میں سے کوئی شخص ان خواتین کو بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، مجلس ذکر میں موجود ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ویسے بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے خیال میں جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا اور میرے آقا جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اتنا ہی کافی ہے، لمبے چوڑے فضائل کی ضرورت نہیں، ایک ہی نقطہ ہو کہ میرے سرکار جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو یہ وہ نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم سب اس تمام تر خسارے اور نقصانات سے آگاہ ہونے کے باوجود اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور پھر ہمارے گھٹیا پن کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہن بیٹی، ان کے والدین فکر مند ہوئے اور انہوں نے اس مخلوط نظام کی گندگی سے بچانے کے لیے اپنی بچی کو کالج اور یونیورسٹی نہیں بھیجا، تو ہم لوگ بعض اوقات تو کھل کر اور بعض اوقات دبے لفظوں میں یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے تو بچی کی زندگی برباد کر دی۔ کیا ولیوں کا سلسلہ رک گیا ہے؟ ولیوں کا سلسلہ 200 سال پہلے تک تھا؟ نہیں، اللہ کے وعدے قیامت تک کے لیے ہیں۔ ولی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ماں کی پاکیزگی ہے، اور یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کی ماؤں کی پاکیزگی باقی ہے تو ہمیں ہمیشہ زوال کا اندیشہ رہے گا کہ کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ان کی نسلوں کو بگاڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ان کی ماؤں کی پاکیزگی کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی میڈیا پر مختلف قسم کے آرٹیکل جو شائع ہوتے رہتے ہیں، ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ جرت کے نام پر، بےہودگی کے نام پر، بے شرمی اور بے حیائی کے نام پر خواتین کی جو کیفیات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ خواتین کے حقوق کے لیے جو مختلف ادارے قائم ہیں جنہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان میں اکثر و بیشتر خواتین وہ ہیں جو دو دفعہ طلاق یافتہ ہیں۔ دو دفعہ طلاق یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تربیت ایسی ہوئی ہے، ماحول ایسا ملا ہے کہ شوہر کی عظمت ہی نہیں، حیا نامی چیز ہی نہیں ہے، تو ذرا سی غیرت رکھنے والا شخص پھر بے حیا کی بے حیائی کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جو اپنی زندگی کو اسباب کے درجے میں بہتر نہیں کر سکی، وہ باقی خواتین کی زندگی کی بہتری کے لیے کیا کوشش کرے گی؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حیا نکال دیں، ایمان خود بخود نکل جائے گا۔ چنانچہ 20 نہیں سینکڑوں خواتین ہیں جو ٹیچرز ہیں، لیکچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، جو اس موضوع پر تقاریر کرتی ہیں، لیکچر دیتی ہیں، مضامین لکھتی ہیں، اور ان کے مضامین میں واضح طور پر دینداروں سے، علماء سے بغاوت کا مفہوم نمایاں نظر آتا ہے۔ اب قلوب کے احوال کو تو اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب حیا نکلی، توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان بھی نہ نکل گیا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں بارہا یہ قول زریں عرض کیا جاتا رہا
کہ پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو مسلمان سمجھ کر دفن کر رہے ہوتے ہو، میں انہیں کافر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس پاکیزہ ماحول کی بات ہے، اور آج آپ دیکھ لیجیے۔ اور خود حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ایک شخص شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ماننے کا جذبہ ہے، دیکھیے رائے کا اختلاف آپ اپنے ہم اثر لوگوں سے کر سکتے ہیں، اور رائے کے اختلاف میں بھی سنجیدگی مطلوب ہے، شائستگی اور تہذیب مطلوب ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ مہذب اور بااخلاق اور شائستہ گفتگو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقی ہو کیا رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم سب جو ہیں حقائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے اپنے اپنے لیڈرز ہیں، اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات ہیں۔ نہ سچائی ہمارے پیش نظر ہے، نہ ملک کی ترقی پیش نظر ہے، نہ کوئی اور خیر کی بات پیش نظر ہے۔ بس جس لیڈر اور جس جماعت اور جس شخصیت کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، وہ صحیح کہے تب بھی ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، وہ غلط کہے تب بھی ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر سطحیت کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر غلامانہ سوچ کیا ہوگی؟ اب رہی بات کہ دعائیں اتنی ہوتی ہیں تو بہتری کیوں نہیں آتی؟ دعاؤں کا ایک دائرہ ہے، دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کی تاثیر کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اگر دعا کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہر کام دعا سے ہو، تو یہ مطلب خود محتاج اصلاح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بھوک کی وجہ سے جب صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دعا ہر معاملے کا حل ہے، تو سرکار دعا فرماتے تو بھوک ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی سنت کے تحت رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جہاں تک تم پابند ہو، جہاں تک تمہیں پابند کیا گیا ہے، وہاں تک اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دعاؤں کا ایک خاص مفہوم ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مفہوم کے تابع دین نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف رائے کی اجازت اپنے ہم اثر لوگوں سے ہے، نبی سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، نصوص سے، نبی سے اختلاف کا مطلب نصوص سے اختلاف ہے، یعنی قرآن و حدیث سے اختلاف، اس کی گنجائش نہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اختلاف کا مطلب اعتراض نہیں ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مفہوم میں بھی آپ رائے کا اختلاف نہیں کر سکتے۔ صحیح مفہوم آپ کے خیال میں اگر بات صحیح بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آپ نے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی اختلاف کیا، تب بھی آپ بربادی، 100% بربادی کا شکار ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام فرشتوں کو بھی حکم دیا اور شیطان سے بھی کہا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ پڑھے لکھے لوگ بطور خاص متوجہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نافرمان ہوں. توجہ مطلوب ہے. شیطان نے کہا جی کہ سجدہ کیا جاتا ہے افضل کو، بہتر کو، برتر کو، اور برتری کی جو بنیاد کئی چیزوں پہ ہوتی ہے. صفات کی بنا پر بھی برتری ہوتی ہے، تخلیق کی بنا پر بھی، اجزائے ترکیبی کی بنا پر بھی، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے اور میری تخلیق آگ سے ہے، اور آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے. تو میری تخلیق جب بہتر چیز سے ہوئی ہے تو میں آدم سے بہتر ہوا، تو بہتر جو ہے وہ کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ دلیل پیش کی، یہ رائے پیش کی. اس نے اپنے خیال میں سمجھا کہ میں صحیح رائے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ بھول گیا کہ اختلاف رائے کی گنجائش خالق کے سامنے نہیں ہوا کرتی. تو اچھی طرح میں سمجھ لیجئے، خالق کے سامنے، خالق کے نبی کے سامنے اور خالق کے دین کے سامنے کسی طرح کی رائے کا اختلاف گوارا نہیں ہے، کسی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے. کسی شخص نے اگر ایسا کیا تو نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت، دونوں جہانوں میں، خسرت دنیا والآخرہ، دونوں جہانوں میں برباد ہو. یہ نام نہاد جو تعلیم ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ نظام اور نصاب جو مسلط کیا گیا ہے، اس میں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور جہاں ہم پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ جب تک آپ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متبادل نہیں ہے. اگر متبادل ہوتا تو میں درخواست کرتا کہ اس کو چھوڑ کے آپ ادھر جائیے. یعنی آپ لوگوں، ہم لوگوں کا المیہ ہے. مولانا رضوان عزیز صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور بڑی کمال کی بات کی. کہتے ہیں کہ یہ جو درس نظامی کی جو سند ہے، حکومت نے اس کو ایم اے کے مساوی قرار دیا ہے. ایسے ہی ہے، درس یعنی عالم کی جو سند ہے، حکومت نے اس کو ایم اے کے برابر قرار دیا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور کیا بات ہے جی، ایم اے کے برابر. یہ بونوں کی سوچ ہوتی ہے، گھٹیا لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ مدرسے میں آ جائیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اس سے بھی بڑھ کے کوئی گھٹیا سوچ ہوگی کہ اتنی بڑی ڈگری کو ایم اے کے برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جس قرآن کریم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور جس دین کو نازل فرمایا، اس کی ڈگری کو آپ احسان کر رہے ہیں کہ ایم اے کے برابر کر دیا، کہ اس سے بھی کوئی گھٹیا سوچ ہوگی. اور عجیب، ہماری یوں سمجھنے کی فطرتیں مسخ ہوتی جا رہی ہیں. جہالت کی انتہا ہے کہ ایم اے بی اے کرنے والے کو آپ لوگ تعلیم یافتہ کہتے ہیں. یہ تذکرہ ہو کہ یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، فلاں ہیں، نہیں، تعلیم یافتہ نہیں. تو بھائی اگر یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے نا، تو پھر اس کے نتیجے کے لیے قبر تمہاری منتظر ہے، اور وہاں فیصلہ ہوگا. پھر ایک دین حاصل نہیں کیا، اور دوسرا یہ بدماشی کے دین کو گھٹیا سمجھا اور کھڑے ہو کے موتنے والوں کے نصاب کو افضل سمجھا. ایک نبی کی سنت کو اختیار نہیں کیا، اور دوسرا جو سنت کے مخالف ہیں، جو غیر مسنون شکلیں ہیں، غیر مسنون لباس ہیں، ان کو باعث وقار سمجھا. میں حلفیہ کہتا ہوں، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کوئی شخص، خدا نہ خواستہ میں بھی گناہ گار ہوں، کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، کوئی شخص فسق و فجور میں، کفر میں مبتلا ہے، اس سے نفرت اس لیے نہیں کہ اللہ جانے کب اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف متوجہ کر دے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے نبی کی سنت کے مقابلے میں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ قرار دیے گئے کسی پیمانے کو میں الحمدللہ جوتے کی نوک پہ رد کرتا ہوں. مجھے اپنے نبی کے مسنون لباس کے مقابلے میں خدا کی قسم پینٹ شرٹ سے اتنی نفرت ہے، میں اس کو اتنا گھٹیا سمجھتا ہوں جیسا واش روم میں استعمال کرنے والی ٹاکی ہوتی، جیسے اس کو گھٹیا سمجھتا. یہ میرے نبی کے جو مسنون لباس کے مقابلے میں مجھے اس سے نفرت ہے. ایک شخص نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو اس شخص سے نفرت یوں نہیں کہ کب اللہ اس کو توفیق دے، لیکن اگر وہ یہ بدماشی کرے کہ اپنے داڑھی مونڈنے کو میری نبی کی سنت پہ ترجیح دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیسے گوارا کر لیا جائے؟
اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جتنا حسین اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے اتنا کوئی ہو نہیں سکتا. اس حسن کے اجزاء میں اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو سب سے نمایاں کیا ہے. کہاں گئے تمہارے پیمانے؟ میرے نبی کی سنتوں کے مقابلے میں تمہارے سارے کے سارے پیمانے جوتے تلے روندے جاتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہی ہے تو پھر خدا کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا بندوبست یہ کریں کہ کسی خیر کے ماحول سے انہیں منسلک کریں. یعنی اگر سگریٹ پینی ہی ہے تو اس کا توڑ تو کوئی رکھیں، کوئی میڈیسن ایسی لیتے رہیں کہ اس کے اثرات کم سے کم ہوں، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زائل ہوتے رہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں رک سکتے، آپ کی مجبوری ہے جو کہ خود ساختہ ہے، کوئی مجبوری نہیں، اگر آپ اس کے بغیر نہیں رک سکتے تو کم از کم اس کا توڑ تو رکھیں. کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں، کسی باعمل عالم سے تعلق رکھیں، کسی پاکیزہ ماحول سے تعلق رکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا بدستور باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا لگ جاتا ہے. وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر دل اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یعنی اچھائی برائی کی پہچان پھر ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسی بے شرمی کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کا پیمانہ، جب ونڈ اسکرین پر آپ نے ایک طرح کی یوں سمجھے کہ آپ نے رنگ کر دیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے ٹکر ہی مارنی، حادثہ ہی کرنا ہے. تو یہ اس بنا پر ہوا کرتا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو آپ ماحول کا تذکرہ کر رہے تھے وہ کہاں گیا؟ جواب یہ ہے کہ توبہ پر قائم رہنے کے لیے اچھے ماحول سے منسلک ہونا شرط ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، سب کام ہو گیا. اللہ فرماتے نہیں، اگر ایمان اور تقوی کو باقی رکھنا چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، پھر وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوا. تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو کہ تم اس کے فوائد کو حاصل کرو تو تم یہ برے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ. اگر کوئی شخص چاہے کہ توبہ اس کی باقی رہے، اس کا دل چمکتا رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں سے تعلق جوڑے رکھے. اگر ہم خدا نخواستہ کسی وجہ سے اپنے معاشرے کے تانوں کی بنا پر ہم مجبور ہیں، ایک عجیب و غریب فضا قائم ہو گئی ہے کہ ڈگری نہیں ہوگی تو رشتہ نہیں ملے گا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. اور عجیب معاملہ ہے کہ توکل اور یقین کتنا کم ہو گیا ہے کہ اگر لڑکی پڑھے گی نہیں تو جاب نہیں کرے گی، جاب نہیں کرے گی تو گھر کا معاملہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بھائی ہماری ماؤں کو، ہماری دادیوں کو اللہ نے بغیر جاب کے کھلایا نہیں کھلایا؟ تو بیٹیوں کو، پوتیوں کو، بہنوں کو اللہ پاک نہیں کھلائیں گے؟ یہ تو ہم خود جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ بہن کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے. جب ہماری بہن بیٹی آفس میں جائے گی تو کیا آپ نے اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا کہ وہ بہن کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ تو اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟ کہاں گئی مرد کی مردانگی کہ جو خاتون کو باوقار طریقے سے گھر میں کھلا نہ سکے؟ تو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس نام نہاد دنیاوی تعلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہم اس سے روک نہیں سکتے، تو پھر اس کے نقصانات کے ازالے کی کوئی مؤثر تدبیر رکھیں. اللہ والوں سے، باعمل اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑیں، خانقاہوں سے جوڑیں، پاکیزہ ماحول سے، تبلیغ سے، علماء سے تعلق رکھیں، اور
باادب طریقے سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان سے درخواست کریں کہ ہماری رہنمائی کریں، اور اللہ کے سامنے رونا دھونا رکھیں، اور مثبت امور میں بہتری کی حصول کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کا مہینہ پائے اور پھر بھی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو۔ تو سید الانبیاء، سید الملائکہ کی بد دعا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور بے شمار ایسی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں کہ کسی اللہ والے نے کسی کے لیے بد دعا کی تو وہ برباد ہو گیا، ایسا ہے؟ تو اللہ والے تو بہت پیچھے رہ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ساری کائنات اللہ والوں سے بھر جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ والے کی بد دعا پہ یقین ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، تو پھر سرکار جس کے لیے بد دعا فرمائیں اس کے پلے کیا رہے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ رو دھو کر اپنے رب کو منانا ہے، اور جب تک وہ نہ مانے اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھنا۔ اور اب تو چند دن رہ گئے ہیں، آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، وہ تب اٹھیں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہوگا، تب ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ ان کے لیے بھی دعا گو رہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کریں، اور خود بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مغفرت کو، اپنی بخشش کو یقینی بنائیں۔ پھر اس آخری عشرے میں اللہ پاک کی طرف سے خصوصی آفر ہے، اور وہ عجیب و غریب آفر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وہ آفر یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں تو پھر ایسا کر لیں کہ ایک رات ہمارے نام کر دیں، آپ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دیں، وہ رات صرف اور صرف ہمارے نام ہو، اتنا کر لیں اور آپ بے فکر ہو جائیں، پھر مطمئن ہو جائیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پچھلی امتوں کا تذکرہ آیا کہ ایک آدمی نے 1000 سال جہاد کیا، ایک آدمی نے اتنے 100 سال نیکیاں کی، فلاں نے اتنی نیکیاں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان یہ ہوئے کہ یہ سینکڑوں سالوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، تو میری امت تو ان اجور سے، وہ ثواب کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سے پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مداوع فرمایا، اس کی تلافی فرمائی۔ وہ کیا فرمائی؟ فرمایا کہ ہم ایک رات دے رہے ہیں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اگر وہ رات تم ہماری عبادت میں مصروف رہے اور مشغول رہے تو اس ایک رات میں دیگر فائدوں سمیت تمہاری بخشش اور تمہاری دیگر جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل سمیت 1000 مہینوں تک جو عبادت کی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ ہم تمہیں اجر عطا کریں گے۔ 80 سال سے زیادہ کی عبادت کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کرے تو اس ایک رات کی عبادت میں اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہاں 80 سال اور کہاں 80 سال کی عبادت، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ آسانی فرمائی۔ اب وہ کون سی رات ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کی تعیین یہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھگڑتے ہوئے دیکھا اور واپس تشریف لے گئے، اور پھر بعد میں صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تعیین کے لیے آیا تھا، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین سے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں میں تلاش کرو۔
اور غالباً یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں خیر ہو۔ یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ آپس کا جھگڑا کرنا، آپس کا اختلاف، آپس کی لڑائی، چاہے وہ فریقین اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں یا ان دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہو، حق پہ سمجھتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا اتنا نقصان دہ ہے کہ یقینی خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ عہد مبارک میں وہ جو دو افراد جھگڑ رہے تھے وہ عام افراد نہیں تھے، اس پوری کائنات کے ولیوں سے بڑے تھے۔ تو میری اور آپ کی یا باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ موازنہ کرنا ہی گناہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کہ جی میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا، وہ فلاں کہہ رہا تھا، نہیں، یہ موضوع ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن وہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، جھگڑے کی حالت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک یہ جھگڑا ختم نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک حدیث شریف میں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے، تسبیحات، ذکر اذکار، درود شریف، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، لیکن کسی سے جھگڑا ہے، فرمایا کہ اس کی نماز اس کے قد سے اوپر نکلتی ہی نہیں، حالانکہ نماز تو روشن چہرے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی۔ ایک حدیث شریف میں ہے حاصل ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، ان سب سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ نماز، روزہ، صدقہ، ان سب سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ عرض کیا حضور؟ فرمایا جھگڑے سے بچنا۔ فرمایا کہ جھگڑے کی مثال تو مونڈ دینے والے اس طرح کی سی ہے کہ جتنی نیکیاں کی تھیں، 50 حج کیے، نمازوں کی پابندی کی، 20 سال تہجد کا اہتمام کیا، سب کر لیا، جھگڑا کیا تو اس نے ایسے مونڈ کے رکھ دیا جیسے سر کے بالوں کو مونڈ دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ یہ تو بحث ہی نہیں کہ میں صحیح ہوں وہ غلط نہیں۔ اور پھر بالخصوص روزے کی حالت میں، رمضان شریف میں حدیث پاک میں کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس سے؟ ڈھال بچاؤ کے لیے ہوا کرتی ہے نا، اپنے دفاع کے لیے۔ روزہ ڈھال ہے یعنی جس سے بچا جا سکے۔ کس سے بچا جا سکے؟ جہنم سے بچا جا سکے۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ دار خود اس کو نہ پھاڑے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے۔ بھائی بند کیجئے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ عجیب الارم وارا، باقیوں کو اٹھا رہا، خود اٹھ ہی نہیں رہا۔ بھئی اللہ والے کو متوجہ کریں، کون بزرگ ہیں؟ چلیے، تو اس چکر میں نہ پڑے۔ فرض کریں واقعتاً دوسرے کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، لیکن جھگڑا تو وجود میں آیا۔ جب جھگڑا وجود میں آیا تو رحمت اٹھی، تو باوجود ہے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس رحمت کو کہ جو واپس جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھائی اللہ کے لیے معاف کر دے، تیری مہربانی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پہ ہوتے ہوئے جو شخص جھگڑے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے، میں جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ دلائل والی، یہ تو نئے نئے طالب علم ہوتے ہیں نا، مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو بڑا یہ جوش ہوتا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ جائز، وہ ناجائز، فلاں کافر، فلاں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین منت سماجت سے پھیلا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جیل میں تھے، تو وہاں پہ ایک ہندو پنڈت تھے، صبح صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے جوتے صاف کرتے تھے، ان کے پاؤں دباتے تھے۔ رہائی سے پہلے وہ آدمی کفر سے رہا ہو گیا۔ دلائل سے آپ کسی ہندو کو منوا سکتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، جب دنیا سے گئے تو کروڑوں مسلمان تھے۔ تو
اس چکر میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے علم مضبوط ہونا چاہیے، بعض مواقع پہ اس کی ضرورت پڑتی، لیکن دیکھیے دلائل کا ایک مفہوم عدالت ہے نا، تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وکیل جائے گا یہ ہو. اب آپ گھر میں ہی عدالت لگا لیں، ہر جگہ ہی عدالت لگا لیں. منت سماجت خوش آمد ہے، اصلاح اپنی کرنی ہے، دوسروں کے لیے تو درخواست ہی کرنی، بھائی اللہ کی طرف آ جائے. تو دیکھیے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت کی بشارت دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے. سامنے دو افراد تھے، معاذ اللہ کفر نہیں کر رہے تھے، کوئی اور برائی نہیں کر رہے تھے، بس آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو ارشاد ہوا کہ نہیں اب روک دیا جائے. پتہ چل جاتا کہ یہ رات ہے تو بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کوشش کرتا ہے کہ یار اس رات تو اللہ کی طرف متوجہ ہو ہی جائے. کتنی بڑی خیر کی بات ہے. لیکن خیر اب اس میں جو جہاں شب قدر کو تلاش کرنا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بطور خاص ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ جھگڑنا نہیں ہے. اور جھگڑنا نہیں کا ایک ہی نقطہ ہے کہ مجھے معذرت کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ بابرکت مہینہ اپنی پوری بہاروں کے ساتھ آئے اور گزر جائے اور میں اپنے جھگڑے کی بنا پر مغفرت سے معافی سے محروم رہ جاؤں. کسی بنا پہ کسی سے اختلاف ہے، بیوی سے اختلاف ہے، بہن سے، بھائی سے، چچا سے، ماں سے، والد سے، دوست سے، احباب سے، سارے کا سارا قصور ان کا ہے نہیں، یہ طے کر لیں کہ میرا ہے. اس لیے کہ جب بادل آئیں گے، بارش برسے گی تو سبھی کو ٹھنڈ پہنچے گی. تو جب اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر میرا قصور، یہ تیرا قصور تو پیچھے رہ جائے گا. جب خسارہ ختم ہوگا تو نفع سبھی کو حاصل ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کریں کہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں. اور شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، جھکنے والا کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کا وعدہ اس لیے ذلیل نہیں ہوتا کہ اگر آدمی اللہ کے لیے جھکے، اللہ کے لیے جھکنے کا مطلب کہ میرے نبی کی چاہت ہے کہ میں جھک جاؤں، میرا امتی جوڑ اور محبت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی بہتری کے لیے جھک جائے، معاشرے میں یہ تلخ فضا کو ختم کرنے کے لیے جھک جائے. کوئی شخص اللہ کے لیے جھکے. ایک مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تیسری چوتھی منزل پر ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہا ہے اور اس نے یوں باہر گلی کی طرف بچے کو کیا، دونوں ہاتھ اس نے پکڑے ہوئے ہیں. تو اس کو یقین ہے، بچے کو بھی یقین ہے کہ میں نہیں گروں گا، مضبوط ہاتھوں میں. ٹھیک، حالانکہ اس کے مضبوط ہاتھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، غفلت بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے جھکنے والے کو اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گا. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے لیے جھکے گا میں اس کو بلند کر دوں گا. اور کتنا بلند کروں گا؟ میں جھکا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے 5 فٹ کے قد سے 5 فٹ نیچے تک، 6 فٹ نیچے تک. اس لیے کہ میں اتنا ہی جھک سکتا تھا. تو اس کے بدلے میں اللہ پاک 6 فٹ اونچا کر دیتے نہیں، اللہ پاک اتنا اونچا کریں گے جتنی شان اس کی بلند ہے. بس اس کو کرنا ضروری. جیسا کہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معاشرے میں یہ بیماری ہے کہ بھئی آپ نے اس کو سلام نہیں کیا. کیوں؟ میں کیوں کروں؟ اس نے کیا مجھے، فلاں دن میرے پاس سے گزرا تھا، سلام نہیں کیا. بھائی آپ نے سلام اس کو نہیں کیا، کیوں؟ اسی کمی ہونے. سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب نہیں دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی. دیکھیے کائنات میں سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی آج کل تو جب ملیں گے نا تو ہم نے پہل کرنی ہے. تو جیسے ہی ہم آئے تو ابھی ہم کہنے لگے، سرکار نے فرمایا السلام علیکم. ہم نے 1000 کوشش کر لی کہ پہل ہم کریں گے، لیکن سرکار ہمیشہ پہل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بلند ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، وہ اتنا ہی سلام میں پہل کرتا ہے.
یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں خناس بٹھا دیا ہے کہ کیوں اسی کمی ہونے. نہیں. سلام کرنے والا تو سید ہوتا ہے، سید السادات ہوتا ہے. سلام کرنے والا تو سب سے اونچا ہوتا ہے. دیکھیے کسی شخص کے دل میں اگر تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر کے علاج کے کئی طریقے بیان کیے جاتے ہیں. فلاں ولی نے یہ طریقہ بیان کیا، فلاں بزرگ نے یہ طریقہ بیان، وغیرہ وغیرہ. سب سے اعلیٰ طریقہ اور سب سے کامل طریقہ، گارنٹی شدہ طریقہ وہ ہے جو سرکار نے بیان فرمایا. ٹھیک، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے پاک فرما دیتا ہے. بے شمار فضائل ہیں. تو سلام میں پہل کیجئے، تکبر کا خاتمہ کیجئے، اور کسی شخص کو گھٹیا نہ سمجھے. اگر خدا نہ خواستہ لا علمی میں اور کم فہمی میں کسی کو اگر برا سمجھا ہے تو آج ہی اس سے معذرت کر کے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلوائیے. آپ کی خدمت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، سید ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، پیر ہیں، بڑے بزرگ ہیں. تو کھانا کھا رہے تھے تو بیٹھک میں کھانا رکھا گیا تو اتفاق سے باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا. تو بھنگی باہر سے گزرا، آنکھیں چار ہوئیں تو حضرت شاہ جی نور اللہ مرقدہ نے اشارے سے بلایا کہ بات سنیے. وہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائیں. بھنگی ہے، غیر مسلم ہے، گندگی صاف کرتا ہے. اب اس کو یقین ہی نہ آئے، اس لیے یقین نہ آئے کہ چودھری تو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ ملانا تو ویسی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑا حیران کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. حضرت نے فرمایا آئیے بیٹھیے، کھانا کھائیے ہمارے ساتھ. ہم بہت بڑا تیر، چل بیٹھ روٹی کھا لا. نہیں، یہ شائستگی نہیں ہے، تہذیب نہیں. انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے. آپ ایسا بولیں کہ دل کی گہرائیوں تک ٹھنڈ پڑ جائے. آئیے تشریف رکھیں، کھانا کھائیں. آپ کیسے بولتے ہیں؟ مومن کی مٹھاس کہاں گئی؟ اخلاق کی لذت کہاں گئی؟ تو کہہ کے بلائیں گے تو بچے نے تو میں جواب دینا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کریں گے تو بچہ آپ کہہ کے بات کرے گا. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو محبت سے بات کیجیے، نرمی سے، پتہ چلے کہ مومن بات کر رہا ہے. لوگ پوچھتے پھریں کہ یہ کون تھا. وہ خوشبو بھی کوئی خوشبو ہے کہ لڑائی ہو رہی، بھائی ادریس کہہ رہے ہیں کہ خوشبو ہے، آپ کریں جو خوشبو نہیں. بھائی اگر خوشبو ہوتی تو دور سے پوچھتے کہ یہ کون سی خوشبو ہے. تو مومن ہوتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے بھائی یہ کون صاحب ہے، یہ کیا ہوا یار، بات کی اس نے، کوئی اتنی عزت بھی دی جا سکتی؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اتنے بڑے نبی کے ماننے والے، سب سے بڑے نبی کے ماننے والے اخلاقی طور پر اتنے گر گئے ہیں. غیروں کو متوجہ کیا کرنا تھا، اپنوں کو نہیں سنبھال پا رہے. درود شریف پڑھ لو. تو اب اس بھنگی کو یقین نہ ہے کہ عام آدمی مجھ سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا. یہ ان کے پیر ہیں، ان کے سید ہیں، ان کے عالم ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے پیشوا اور خطیب ہیں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. نے کہا شاہ جی آپ نے مجھے کہا؟ ہاں جی آپ ہی سے کہا ہے. پھر پوچھا شاہ جی مجھے آپ نے کھانے کے لیے بلایا؟ ہاں بھئی آپ ہی کو بلایا. کہا شاہ جی پھر 2 منٹ ٹھہریے. ٹھیک ہے حضرت شاہ صاحب ٹھہر گئے. وہ گھر گیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ، کہنے لگا کہ شاہ جی کھانا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھائیں. کہاں گئی میری دلیلیں؟ یہ اخلاق نبوی. اگر میں اور آپ اپنے ان ضابطوں پر چلتے کہ میں اونچی ذات سے ہوں، ہم اونچی ذات سو ہاں، پہاٹ ہاں، ہم دہنگل ہاں، فلانا اسی اڑائچ ہونے ہیں، اسی رائی ہونے، اسی فلانے ہونے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی. حضرت نے فرمایا بیٹے میری تو ناک ہی نہیں، ناک ہوتی تو کٹتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے مکرم وہ ہے
اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر اپنے من کو نہ مٹا سکے تو کیا سیکھا؟ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں آگے بڑھنا چاہتے، اگر نہیں کر سکے تو ساری کی ساری عبادات کے ہوتے ہوئے خسارے کا شدید اندیشہ ہے. بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضور فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، نیکی کا ہر کام کرتا ہے، تلاش کر کر کے خرچ کرتا ہے، لیکن زبان کا تلخ ہے. سرکار نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا کہ جہنمی ہے. دوسرے شخص کے بارے میں عرض کیا گیا کہ حضور فلاں شخص ہے، بس نماز روزہ ہی کرتا ہے، باقی تو کوئی اور نیکی نہیں کرتا، لیکن زبان کا بڑا میٹھا ہے، پڑوسی خوش ہیں. فرمایا سیدھا جنت ہے، 100% جنت ہے. تو شاہ جی نے فرمایا کہ آئیے کہ حضور کھانا بعد میں پہلے کلمہ پڑھائیے. تو اس بابرکت مہینے کے ختم ہونے سے پہلے تنہائیوں میں غور کیجیے. اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے جھکیں گے، شرط ہے کہ اللہ کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے من تواضع للہ، جو شخص بھی عالم ہو غیر عالم، دنیا دار ہو دین دار ہو ولی ہو غیر کوئی بھی ہو، جو شخص بھی اللہ کے لیے جھکے گا وہ اپنے خیال میں جھک رہا ہے، اللہ اس کو بلند فرمائے. اور جس کو اللہ بلند فرمائے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. دیکھیے اللہ نے بلند فرمایا اپنے حبیب کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن میں گواہی ہے. ایسا بلند فرمایا کہ ساری دنیا ان کی بلندی کو بیان کرتے کرتے تھک گئی ہے اور قیامت تک بلندی ہوتی رہے گی. لیکن اس بلندی کو بیان کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے اس کے اقرار کریں گے لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ اللہ نے بلند کیا. اور اس بلند ذات کے اخلاق کو جو اختیار کرے گا، اس کے کہنے پہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی بلند فرمائیں گے. مجھے اپنے پردادا ان سے اوپر والے آباء و اجداد کا نام کا علم نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا سرکار کے کہنے پر، آج ہم ان کو جانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے، قلوب میں ٹھنڈ پڑتی ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بطور خاص اس لیے لے رہا ہوں کہ صحابہ کی تو شان ہی بہت اونچی، کوئی صحابی نہیں بن سکتا. لیکن بعد کے لوگوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعد کے لوگوں میں قیامت تک کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. آج اختیار کیجئے، آج ہی اس کے ثمرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں. آپ کیجئے، جو شدید ترین دشمن ہے وہ آپ کا سرگرم دوست بن جائے گا. کأنہ ولی حمیم، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا. تو اس بابرکت مہینے میں اس کا آغاز کیجیے اور اس کو معمول بنائیے، اور کوشش کیجیے کہ شب قدر اپنی پوری برکات کے ساتھ ہمیں نصیب ہو. اس رات میں بس اللہ کے حضور رونا دھونا ہو. کیا ہے، بس اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھیں. یا اللہ سوائے گناہوں کے میرے نامے میں کچھ نہیں ہے. آپ کی رحمت کی بھیک چاہیے، آپ کا کرم چاہیے، بخشش چاہیے، معافی چاہیے، معاف کر دیجیے. اتنا اللہ سے رجوع کریں کہ دل گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور معاف کرنے کے بعد بھی یہ کیفیت ہو کہ اس کی عنایت ہے. اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں. ہم 2 تسبیح کیا کرتے ہیں، باقی دنیا کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، یہ ہو کہ مجھے بادشاہ کے محل میں صفائی کرنے کی نوکری وہ ملازمت مل گئی. اس سے بڑی بادشاہت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مجھے اپنی ملازمت اور نوکری میں رکھ لیں. یہ کیفیت ہو. ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضرت اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو پاؤ تو یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، مضمون سنا بھی ہوگا اور اس دعا کو پڑھتے بھی ہوں گے.
اے اللہ انک عفو، آپ کی ذات تو تعبیر ہی معافی سے ہے، آپ تو ہمیشہ معاف فرماتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کثیر سے کثیر گناہ ہو جائے، زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے، آپ کی پہچان ہی معافی ہے۔ تحب العفو، اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ بار بار یہ اس مفہوم میں غور کر کے پڑھتے رہیے۔ اس میں بہت ہی لطیف اور لذیذ جو نقطہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ عائشہ اگر تم شب قدر کو پاؤ تو یہ پڑھنا۔ اس میں اشارہ فرما دیے اس طرف کہ شب قدر کو پانا صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امتیوں کو بھی یہ شعور اور ادراک عطا فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر کو پا سکیں۔ سمجھے؟ یہ خاص نقطہ ہے۔ اب اس کا ادراک کیسے ہو؟ اس کا ادراک انسان کے وجدان پر ہے، بس سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگتا رہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنا مانگے کہ دل گواہی دے کہ میرے رب نے معاف کر دیا ہے، توبہ قبول کر لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیے۔ شب قدر کی تعیین تو امت کو نہیں بتائی گئی، لیکن اس ذیل میں ایک اور خیر اور برکت حاصل ہو گئی کہ اس کی تلاش میں یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ہر طاق رات میں مومن یہ سوچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی اور باقی جو راتیں ہیں وہ غفلت سے بچ جائیں گی، اللہ کی یاد میں صرف ہو جائیں گی۔ اور بھی اہل علم نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے کرم سے شب قدر نصیب فرمائے، اور جیسا کہ اللہ کی منشا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اس کے مطابق اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ ترین، مقبول ترین، محبوب ترین بندوں کو شب قدر میں جو عطا فرمایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ اور اس رمضان شریف میں اجتماعی برکات کے حوالے سے، اجتماعی قبولیت کے حوالے سے، انفرادی پاکیزگیوں کے حوالے سے اللہ کی مشیت میں جو بھی انعامات ہیں، پہلے عشرے کا ہو، دوسرے کا ہو، تیسرے کا ہو، روزے کی برکات ہوں، قیام کی برکات ہوں، تراویح کی برکات ہوں، شب قدر کی برکات ہوں، سحر افطار کی برکات ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، بے شک ہم ان میں شریک نہیں ہو سکے، اور ہوئے بھی تو اخلاص سے، توجہ سے نہیں ہو سکے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شریک فرما لے تو اللہ کو کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اپنے صالح بندوں میں، محبوب بندوں کے دائرے میں شامل فرمائیں، ان کے گروہ میں شامل فرمائیں، محرومی سے اور محرومی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائیں، غفلت سے، وقت کے ضیاع سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، ان میں جو درست اور پاکیزہ مفاہیم ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کوتاہی کی باتیں تو مجھ گناہ گار کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، بالخصوص مجھ گناہ گار کی سیئات سے صرف نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔